جائیں کہاں ساری بیویاں، خیمہ جل گیا۔ جائیں کہاں ساری بیویاں، خیمہ جل گیا۔ سر پہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ہندوستان و پاکستان کے مختلف تاریخی امام بارگاہوں اور مجالس و زیارات کی ویڈیوز پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری آج کی یہ ویڈیو لاہور ہی میں موجود شبیہ خیمہ گاہ پر تیار کی گئی ہے۔ یہ امام بارگاہ اور مقام کس جگہ پر ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں، یہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے سے۔ ناظرین، لاہور کے علاقے شاہدرہ کے مضافات میں ایک علاقہ امامیہ کالونی کے نام سے مشہور ہے، جو پورے پاکستان میں اپنی عزاداری اور مقدس مقامات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کالونی کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے کربلائے معلیٰ کی پلاننگ کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا۔ اسی لیے اس آبادی کو بسانے والے سید مہدی حسین شاہ لدھیانوی مرحوم کی کوشش یہ تھی کہ اس میں کربلائے معلیٰ کی زیارات اور مقدس مقامات کی شبیہیں بنائی جائیں، تاکہ وہ مومنین جو کربلائے معلیٰ نہیں جا سکتے ان مقامات کی زیارت کر کے اپنے مولا و آقا سے توسل کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ناظرین، مرحوم مہدی حسین شاہ صاحب کی اہل بیت سے لازوال محبت کا ثبوت دیکھیے کہ امامیہ کالونی کی جب پلاننگ کی گئی تو اس کی مین شاہراہ کو شاہراہ مصطفیٰ کا نام دیا گیا اور تمام گلیوں کو کربلا کے 72 شہداء، ائمہ طاہرین اور رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام کے باوفا اصحاب کے نام دیے گئے۔ مین شاہراہ شاہراہ مصطفیٰ پر 2 گول چوک بھی بنائے گئے، جن کے نام چوک عباس اور چوک حسین ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں چوکوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا امام حسین اور جناب عباس علیہ السلام کے روضے کے درمیان ہے۔ ناظرین، اسی امامیہ کالونی میں ایک مقدس زیارت خیمہ گاہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس مقدس مقام خیمہ گاہ کا افتتاح نواب مظفر علی خان قزلباش نے 3 محرم الحرام بمطابق 6 فروری 1973 کو کیا۔ اس خیمہ گاہ کی تعمیر کے سلسلے میں مرحوم مہدی حسین شاہ صاحب نے کربلائے معلیٰ زیارات پر جا کر خیمہ گاہ امام حسین کا صحیح نقشہ اس کی مکمل پیمائشوں کے ساتھ حاصل کیا اور اس کے متعدد فوٹوز بھی حاصل کیے، تاکہ امامیہ کالونی میں ہو بہو ویسی ہی ایک خیمہ گاہ تعمیر کی جائے۔ عراق کی زیارات سے واپس آ کر انہوں نے خیمہ گاہ کی تعمیر کا کام شروع کروایا اور سن 60 اور 70 کی دہائی میں کربلا میں موجود خیمہ گاہ حسینی کے اصل ڈیزائن اور پیمائشوں کے مطابق اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھا گیا کہ اصل خیمہ گاہ میں مقدس مقامات، اہل بیت کے خیام، جناب قاسم علیہ السلام کا خیمہ اور دیگر مقدس مقامات بالکل اسی طرح، اسی ڈیزائن، اسی نقشے اور اسی پیمائش و ترتیب پر تعمیر ہوں، تاکہ اس خیمہ گاہ کی زیارت کرنے والے کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ وہ عراق میں موجود اصل خیمہ گاہ کی زیارت کر رہا ہے یا لاہور میں موجود اس خیمہ گاہ کی، اور اس طرح وہ اس تاثیر اور روحانیت اور احساس و کیفیت کو پا لے جو اسے اصل خیمہ گاہ کی زیارت کے وقت حاصل ہو سکتی تھی۔ ناظرین، اس وقت کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خیمہ گاہ نئے سرے سے تعمیر ہو چکی ہے، لیکن جن خواتین و حضرات نے کربلا میں پرانی خیمہ گاہ کی زیارت کی ہے
وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لاہور کی یہ خیمہ گاہ ہو بہو عراق کی قدیم خیمہ گاہ جیسی ہے۔ نیز اگر انٹرنیٹ پر موجود کربلا کی خیمہ گاہ کو دیکھا جائے اور اس لاہور والی خیمہ گاہ کو ملاحظہ کیا جائے تو بالکل فرق محسوس نہیں ہوتا۔ خیمہ گاہ لاہور میں بھی اصل خیمہ گاہ کی طرح مقام اذان شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بالکل اسی جگہ اور اسی طرح تعمیر کیا گیا ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا خیمہ بھی اسی جگہ اور اسی مقام پر ہے۔ اسی طرح اونٹوں کے ہودج جو ان پاک ہستیوں کے اونٹوں پر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا پہنچے بالکل اصل کی طرح تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شب عاشور جس خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے بیٹھ کر قرآن خوانی کی تھی وہ بھی اسی طرح اسی جگہ اور اسی مقام پر تعمیر کیا گیا۔ خیمہ امام حسین، خیام انصار امام بھی بالکل ویسے ہی تعمیر کیے گئے ہیں جیسے کہ اصل خیمہ گاہ حسینی میں تعمیر کیے گئے تھے۔ ناظرین، خیمہ گاہ امامیہ کالونی میں وہ کنواں بھی موجود ہے جسے جناب علمدار علیہ السلام نے شب عاشور پانی کے حصول کے لیے کھودا، لیکن پانی دستیاب نہ ہو سکا۔ اسی طرح بیمار کربلا، امام زین العابدین علیہ السلام کا بستر مبارک کا مقام اور امام زین العابدین علیہ السلام کا مصلی عبادت بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ جناب قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام کا خیمہ جسے دوسرے خیموں سے ہٹا کر لگایا گیا تھا وہ بھی بالکل اسی طرح اور اسی مقام پر تعمیر کیا گیا ہے کہ جس طرح اصل خیمہ گاہ میں موجود ہے۔ جناب قاسم بن حسن علیہ السلام کے خیمے کو دیگر خیموں سے ہٹا کر لگائے جانے کو قدیم علماء دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جناب قاسم علیہ السلام کی کربلا میں شادی کی گئی تھی اور اسی وجہ سے ان کا خیمہ دیگر خیموں سے ہٹا کر لگایا گیا تھا۔ ناظرین، لاہور میں تعمیر شدہ اس خیمہ گاہ کی تعمیر میں ماہر کاریگروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ بزرگوں کے مطابق کیونکہ اس بارگاہ کا گنبد کافی بڑا تھا اس لیے لاہور سے اتنا بڑا گنبد بنانے والے کاریگر نہ مل سکے۔ پھر قصور سے کاریگر بلوائے گئے جو کہ مساجد کے گنبد بنانے میں اعلیٰ مہارت رکھتے تھے اور یوں اس خیمہ گاہ کا گنبد تعمیر کیا گیا۔ کیا بیاں طالب کرے وہ حشر کا منظر، بیردا بلوے میں جب تھی گفترے ہے اٹھتا رہا ہر جانب دھواں۔ سیدہ عذرا علی نقوی، زوجہ سید رجب علی۔ اب میں وڈو آف سید رجب علی۔ میرا بیٹا جو ہے وہ سید محمد رضوان عباس کاظمی سید مہدی حسین شاہ صاحب کا پوتا ہے، اور میں سید مہدی حسین شاہ صاحب کے تیسرے بیٹے سید رجب علی کی وڈو۔ اور میرا یہی تعارف ہے کہ امامیہ کالونی بنانے والے سید مہدی حسین لدھیانوی، میں ان کی بہو ہوں۔ سید مصطفیٰ علی کی میں نواسی ہوں جو میرے سسر سید مہدی حسین شاہ صاحب کے تایازاد بھائی ہیں، اور مشن امام حسین اور عزاداری امام حسین علیہ السلام ملتان سے بھی کرتے ہیں۔ سید حیدر رضا نقوی ایڈوکیٹ کی میں بیٹی ہوں جنہوں نے حیدریہ مسجد بنوائی، ہائی کورٹ سے اسٹے لے کے گئے اور راتوں رات تعمیر ہوئی مسجد اور صبح اذان ہوئی۔ آج حیدریہ امام بارگاہ بھی اس مشن امام حسین علیہ السلام کی ہی مشن کو میں نے آگے اپنے سسرال میں آ کے دیکھا اور بنایا، اور اسی طرح اس کو جاری رکھا، عزاداری امام حسین علیہ السلام کو جس طرح میرے سسرال والے کرتے تھے۔ انڈیا سے جب وہ آئے لاہور کہ یہاں پر آ کے 1960 میں ان کو جو اختیارات ملے تھے، زمینیں انڈیا میں تھیں لدھیانے میں، اور وہ ان کو جب یہاں الاٹمنٹ ہو گئی اور انہوں نے ذاتی اپنے 2 مربع زمین امامیہ کالونی میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر امامیہ کالونی بنانے کا سوچا، اور اس کی تکمیل کے لیے ان کے کچھ دوست تھے جو لاہور میں احباب تھے، اس میں سید محمد دہلوی اور جسٹس کیانی، رستم علی کیانی،
مغربی پاکستان کے چیف جسٹس تھے. کے ساتھ حافظ کفایت حسین علامہ صاحب تھے, اظہر حسن صاحب بھی تھے ان میں مشاورت میں, جسٹس جمیل حسین رضوی ان کی مشاورت تھی, نواب مظفر علی قزلباش کی, ان سب احباب کی سید مہدی حسین شاہ صاحب کے دوست تھی, اور بقیہ حضرات جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے سوچا, ڈسکس کیا کہ میں مولا کی زباری کے لیے جاتا ہوں, اور وہاں معرفت کے ساتھ مولا نے مجھے چنا ہے, اور یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے میں ایک بنانا چاہتا ہوں. تو اس میں پھر آپس میں مشاورت ہوئی, اور پھر 1961 میں یہ پایا تکمیل تک پہنچایا. اور جب دوبارہ گئے عراق, اور عراق جا کے نجف اشرف میں مولا کائنات علیہ السلام کے, مولا علی علیہ السلام کے روضے پہ جب پہنچے ہیں تو آپ سے معرفت لی مولا کائنات سے کہ آپ بتائیے کہ میں یہ چاہتا ہوں اور اس مشن کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو پھر اب وہاں سے ان کو معرفت ملی, اور وہاں سے معرفت لے کے امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ آئے, اور جیسے ہی روضے سے وہ انہوں نے توسل کیا ہے کہ کریم ابن کریم سخی ابن سخی لجپال ہیں آپ, میرا یہ مشن ہے, میں آپ کے نام پہ کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے ذہن میں ایک تخیل, ایک انہوں نے مولا نے معرفت دی کہ خیمہ گاہ بنائی جائے. تو جب وہاں پھر اگلے سال آرکیٹیکٹ کو اور ٹھیکیدار کو ساتھ لے جا کے باقاعدہ پیمائشیں کروا کے انہوں نے خیمہ گاہ کی ایک ایک انچ کی پیمائش کروا کے جتنا وہاں پہ تھا, اور جتنی بھی مسلح امام حسین علیہ السلام کی جگہ تھی, اصحاب کی جگہ تھی, مقام جناب علی اکبر تھا, اور مقام جناب ابو الفضل شہنشاہ کا کمرے بنی ہاشم کا جو پہرا تھا وہ باہر مین مقام علی اکبر کے ساتھ ہی. اور جیسے ہی گنج شہداء کا تھا وہ سامنے والا انہوں نے جگہ رکھی تھی کہ گنج شہداء کربلا کا یہ جگہ بنے گی, غازی شہنشاہ ابو الفضل عباس کے نام پہ وہ خیمہ گاہ کے اپوزٹ بنائی جگہ. پھر ٹلہ زینبیہ کے لیے بھی ان کے ذہن میں تھا, تعمیر آ کے یہاں ویسی ہی کروائی, اور 1972 میں افتتاح بھی کروایا ویسی بنا کے سیم ٹو سیم, جو کہ 60 سے لے کے 2002 تک کا یہ نقشہ ہمارے پاس امامیہ کالونی میں ہے کہ جو بیمار, نادار, جو غریب لوگ, جو مفلس ہیں, جو غربت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ٹریولنگ نہیں کر سکتے بائی روڈ کی یا بائی شپ کی, اس دور میں تو بائی شپ بھی جاتے تھے لوگ, اور بائی ایئر کی افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ یہاں شبیہ خیمہ گاہ میں آ کے مولا حسین علیہ السلام سے توسل کریں. اور روضہ امام حسین علیہ السلام بنانا تھا, جو دوسری جگہ ہے 2.25 ایکڑ انہوں نے وقف کی ہے اپنی جگہ, اور اس کے لیے مخصوص گھر بھی کیے, اور اس میں گھروں میں رہائشی اسکیم بنانی, اور ان گھروں کی آمدنی سے کہ یہ سارا سلسلہ چلے گا. اینڈ جو ادر جگہ تھی امامیہ کالونی, ظاہر 2 مربع زمین تھی, جو ادر جگہ تھی آگے والی وہ بیچ کے, اور انہی کے پیسوں سے انہوں نے جو خیمہ گاہ کے ارد گرد گھر بنائے, اور ان کو اس کی آمدنی کا ذریعہ دیا کہ اسی کی آمدنی سے یہ خرچہ کار خیر کا چلتا رہے. اور جو مسجد کے ساتھ گھر ہے, مسجد کے ساتھ 3 مرلہ 4 مرلہ 5 مرلہ 7 مرلہ 6 مرلہ یہ ساری سکیمیں ہیں, گھر بنائے گئے ہیں, وہ بھی اسی کی آمدنی کے سورس سے بنائے گئے تھے, اور فرنٹ پہ کچھ دکانیں بنائی. اور اپنے لیے انہوں نے 2 کنال 9 مرلے جگہ چھوڑی تھی کوٹھی کی, اپنی ذاتی رہائش گاہ کے لیے, جس کی وہ بنیادیں بنا کے گئے تھے, اور بنیادوں کے بعد اب اس کی تعمیر ہونی تھی, گراج مکمل تھا, اور وہ اسی میں جب زرعی زمین تھی وہاں اس جگہ پہ تب بھی عزاداریہ امام حسین علیہ السلام ہوتی تھی. خیمہ گاہ کے باہر مقام جناب علی اکبر ہے, جناب ابو الفضل عباس کا کھجاوا ہے, اور اس کے سامنے جگہ ہے گنج شہداء کربلا کا پلاٹ ہے, ابھی ہم نے 4 دیواری کی ہوئی ہے, اور وہاں بنانا ہے. اور اس کے نیچے جو جگہ ہے ہال ہے وہ شہنشاہ ابو الفضل عباس کے نام کا بننا ہے, اور اس کے سامنے ہی اتنا ہی فاصلہ ہے ٹلہ زینبیہ کا خیمہ گاہ سے. جب بی بی نکلی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ, تو وہ ویسے ہی ہم نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے, اور جناب فضا کے نام پہ سکول ہے, سکول کی جگہ ہے کہ دن سارا وقت تو زائرین نہیں آتے نا, تو جو کمرے بنے ہوئے ہیں اس میں بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن, بچیوں کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی بیس بنے, اس کے لیے ہم نے وہاں سکول کا افتتاح کروایا تھا. تو وہ بھی زیر تعمیر ہے, اور ادھر بھی زیر تعمیر ہے گنج شہداء کربلا کا انڈر کنسٹرکشن ہے. امامیہ کالونی کا پہلا چوک ہے خیمہ گاہ چوک, اس کے بعد آتا ہے عباس چوک. عباس چوک کے بعد اور حسنین چوک کے درمیان جتنا فاصلہ مولا عباس علیہ السلام کے روضے کا اور مولا حسین علیہ السلام کے روضے کا ہے, بین الحرمین کا, اتنا ہی فاصلہ ہے وہ فاصلہ.
اور ہر گلی محلے کا نام یعنی امامیہ کالونی کا نام امام کے نام پہ رکھا، اور اس امام کے نام پہ جو رائٹ کی روڈز ہیں جسے اسٹریٹ کہنا چاہیے، کچھ لوگ گلی بھی کہتے ہیں، محلہ کہتے ہیں، وہاں محلے ٹائپ کی ایسی نہیں کی بات، لیکن گلی ہے، اسٹریٹ کا نام ہے ابو ذر غفاری اسٹریٹ، ہانی اسٹریٹ، مقداد اسٹریٹ، جناب علی اکبر کے نام سے اسٹریٹ ہے، جناب امام حسین کے نام پہ خیمہ گاہ کا چوک کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے نام کی اسٹریٹ ہے، اور رائٹ پہ جناب اون محمد علیہ السلام کے نام کی اسٹریٹ ہے۔ اسی طرح پوری جو کالونی میں ہے وہ ساری اسٹریٹ کا نام ہے ابو ذر غفاری اسٹریٹ سے لے کے ساری ہانی اسٹریٹ، مقدار صحابہ کرام اور 72 شہدائے کربلا کے نام سے، تاکہ نسلوں تک یہ مشن جاری و ساری رہے، اور سب لوگوں کے اندر اتحاد البین المسلمین کے تحت یہ مشن کو ہر اہل سنت جماعت، ہر اہل تشیع کو، ہر مومن بچے کو، پاکستانی بچے کو جب ان کے گھر میں لیٹر آتے ہیں یا بلز کے آتے ہیں اس میں اسٹریٹ مینشن ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اتنا بڑا مشن کا کام آج تک ایشیا میں کسی نے نہیں کیا، اور اس میں بہت سارے معجزات ہیں۔ ایک بندہ ٹرین سے گزر رہا تھا اور اس سے غلطی ہو گئی تھی جانے انجانے میں، بچوں کو کہتے ہیں نا جوانی نادانی ناسمجھی کی ایج ہوتی ہے، اس دور میں اسے ٹرین میں گزرتے ہوئے علم پاک کی زیارت ہوئی، اور اس نے اپنے توسل سے قبہ امام حسین علیہ السلام کی گنبد کو اور علم پاک کو اس نے پنجے کو دیکھ کے دعا مانگی، اور حضور پاک کا اور محمد و آل محمد کا اس طرح واسطہ دیا، اور کہ میری یہ دعا کمپلیٹ ہو جائے اور میں باعزت رہا ہو جاؤں تو میں آ کے یہاں سلام کروں گا، اور جو بھی حسب توفیق جو بھی لے کے آؤں گا نظر نیاز۔ جب وہ نیاز ہمارے گھر پہنچی ہے، آئی ہے رجب علی لے کے، تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ وہ باعزت رہا ہوا ہے اور اس کی فیملی اور وہ وہاں پہنچے ہیں۔ کاموگی میں ابھی میری ہی لائف میں، میری زندگی میں 28 رجب میں ایسی ایک فیملی آئی، انہوں نے دعا مانگی کہ آپ دعا کریں، مصلی امام حسین سے ابھی دعا کر کے ہم اٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے بھی ہمیں بھی یہ دے مٹھائی اور تقسیم کریں ہمیں۔ تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کوئی میرے لیے 25 سال ہو گئے مجھے توسل نہیں ہے، میں نے کہا اسی در سے جھولے والے باب الحوائج نے دیا ہے، امام موسیٰ کاظم بھی باب الحوائج ہے، یہ سب کے سب باب الحوائج ہے، حاجتوں کا گھر، تو آپ توسل کریں، غازی کے علم کے پاس کھڑی ہیں۔ تو میں نے ان میں سے مٹھائی کے 2 گلاب جامن اٹھا کے اور رو کے دعا کر کے گریا کر کے کہ مولا اس درگاہ سے آپ کی درگاہ سے لینے آئی ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ شبیہ خیمہ گاہ ہے، تو یہ عراق نہیں جا سکتی، یہ میں ان کو توسل سے دے رہی ہوں، خدا ان کو اصل مقام بھی دکھائے وہ۔ اور جیسے ہی انہوں نے دی ہے، دونوں میاں بیوی نے وہ مٹھائی کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 25 سال کے بعد انہوں نے خود اب بتایا کہ 25 ایئرس کے بعد ہمیں صاحب اولاد ظہیر عباس اس کا نام بچے کا، اور انہوں نے خود سے، ہم نے کسی کبھی ڈیمانڈ کسی سے نہیں کی، مٹھائی انہوں نے لے کے آئے، پنکھے دیے انہوں نے 5 ظہیر عباس کے نام سے، جو کہ خیمہ گاہ میں آج بھی صحابہ کرام کے کمرے میں اب انٹر ہوں لیفٹ سائڈ پہ تو وہاں پہ ایک ظہیر عباس کے نام کا پنکھا لگا ہوا ہے۔ 5 اسیر ایسے تھے جو پھانسی ان کی منسوخ ہوئی ہے، اور وہ سپریم کورٹ تک، اس کے لیے مجھے بھی جانا پڑا ہے، میں خود ایڈوکیٹ کی بیٹی ہوں، لیکن میں سپریم کورٹ ان بچوں کے لیے، اسیروں کے لیے گئی تھی، اور میرے پورے بورڈ کے سامنے جو ایک ان کا تھا، ان کے سامنے ان کے لیے ٹائم مانگا تھا کہ ان کے لیے ارینج پیسوں کا کرنا ہے، زمینیں جائیداد جو ان کی بیچنی ہے، کیونکہ ان کے بولنے والا ان فیملی میں کوئی نہیں تھا، کچھ ملتان سے تھے، کچھ وہاں سے تھے شور کوٹ سے، کچھ جھنگ کے تھے، کچھ فیصل آباد کے تھے، پھانسی سے منسوخی ہو گئی ان کی، لیکن وہ اپنی طبعی موت خود مرے، اور لیکن باب الحوائی سے توسل تھا، تو انہی کی شہادت والی شب میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جب میں 27 کو رات کو واپس آئی ہوں، اور میں 25-26 سے ہی 3 دن پہلے سے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب میں اپنے کرایہ داروں سے یا کسی سے بات کرتی ہوں تو جب مجھے ٹائم پہ بجٹ ایک نہیں ملے گا تو میں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھانا ہے، تبرکات کے لیے، روٹیوں کے لیے پیسے دینے، دیکھ کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو جب میرے لیے مشکلات آتی ہیں تو میں گھر میں بیٹھ کے مولا مشفق شاہ سے دعا کرتی ہوں، شہنشاہ ابوالفضل عباس کے جو میں 8 محرم کو میرے گھر سے علم نکلتا ہے، مہدی ہاؤس سے برآمد ہوتا ہے گھر میں، تو وہ میں بس اسی سے توسل کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان ہستیوں کا ہمارے لیے چنا ہے اور ان کے ذکر کو ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے۔ تو توسل کر کے میں نے مولا غازی سے فریاد کی، وقت کے امام کو پکارا کہ مولا مجھے زاد راہ چاہیے، میرا فرش عزا بچھانا میرا کام تھا، آگے تبرکات کا
تقسیم کرنا بنانا کرنا، یہ سارا پیسوں کے بغیر کوئی سلسلہ نہیں چلتا. تو آپ نے غیب سے مدد کرنی ہے. بڑا میں روئی، اور 3 راتیں میں روتے 2 گھنٹے یا گھنٹے کے لیے میری نیند ہوتی ہے صرف رات کو. اینڈ 2 بجے 2:30 بجے جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو میں نے توسل کر کے پھر مولا سے معرفت مانگی اور بی بی پاک کو واسطہ دیا ان کے بچوں کا کہ غیب سے کسی مخیر حضرات کے دل میں رحم ڈالیں. ہمارے خاندان کی ایک بچی ہے، 3 دن سے دیکھ رہی تھی کہ خیمہ گاہ اس کو نظر آ رہا ہے، اور اس نے میرے نیبرز میں ندیم بچہ ہے ایک، وہ رات کو 27 کی رات کو آ کے مجھے خیمہ گاہ کے میں مین دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ بچی نے بھیجا ہے. تو یقین کریں کہ وہ جو پیسے بھجوائے میں نے اسی وقت اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑے، میں نے اسی وقت نان والے کو بلایا اور ان کو وہ دیے کہ یہ کل کے تبرک کے میں ایڈوانس تمہیں دے رہی ہوں، اور مجھے ایک ٹائم تبرک کا لنگر کا جس وقت تبرک کھلانے کا ٹائم ہے وہ اس وقت مجھے 11 ساڑھے 11 بجے آپ نے دینا ہے. لو فریاد بے بسی ہے، بے کسی ہے اور ہے سجاد، پیروں میں ہیں اس کے بیڑیاں. مجھے اصل میں یہ مجھے ملا ہے 2002 سے. پہلے میرے جیٹ سید رضی حسین، ذکی حسین اور رجب علی خود چلایا کرتے تھے. رجب علی کے 91 کے مرڈر کے بعد تو کچھ ایسی سلسلہ جعلی رجسٹری ہے، جعلی ڈاکومنٹس کے تھرو ہوئی ہیں. ان کو میں نے چیلنج کیا کہ یہ سیل نہیں ہو سکتی، میں ابھی گارڈین نہیں بنی. وہ گارڈین کی وہ 3 FIR بھی میری پاس مطلب ہے آزاداری کے حوالے سے کہ وہ ذاتی جگہ ہے یا آزاداری کی ہے. کچھ رجب علی کے مرڈر سے بعد بھی رجسٹری ایسی آئی ہیں جن کو میں نے کینسلیشن موو کر کے وہ کیا ہے، جس میں آج بھی وہ کچھ لوگ کرایہ نہیں دے رہے، کچھ قبضہ مافیا ہے وہاں پر. اب مطلب ہے کہ ملی جلی کیفیت ہے کہ کچھ لوگ آج بھی عزاداری کے لیے بھی کرائے کی مد میں دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، جنہوں نے جعلی رجسٹریاں کروائی ہوئی سالم کھاتے سے. امامیہ کالونی جب بنائی گئی تھی تو اس کے مخصوص نمبر تھے، اس کے مخصوص نمبروں کا ہی ہمیں پتہ ہے. تو وہ پٹواری سے لیتے ہیں 101 مربع سے لے کے 112 تک ہے قلعہ مربع جو ہے وہ ہے، اور جو جعلی رجسٹریاں کرا رہے ہیں وہ کروا رہے ہیں سالم کھاتے سے، جبکہ امامیہ کالونی پوری میں سالم کھاتا نہیں ہے. تو ہمارا یہ ابھی احتجاج بھی چل رہا ہے کہ ہماری عزاداری کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، تو فنڈز ہم کہاں سے کریں. تو پھر اسی طرح ہمارے مخیر حضرات کچھ ہم اناؤنس کر دیتے ہیں مجلس میں جو دینا چاہے. اس مشن کے تحت 72 شہدائے کربلا کے ناموں کو اجاگر کرنا یہ بہت بڑا مشن ہے بیٹا. یہ آج تک کسی نے بھی، جعفریہ کالونی بھی بنی ہے اس کے بعد، امامیہ کالونی کے بعد، لیکن ایسا کسی نے کام نہیں کیا. یہ ذہن دادا محمد حسین حافظ قرآن جو میرے سسر، بڑے دادا سسر تھے، اور مہدی حسین شاہ صاحب کے ذہن میں آیا، اور انہوں نے اسی کے تحت یہ پروجیکٹ امامیہ کالونی کا بنایا. روضہ کا تعمیر ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت امام حسین کا روضہ بنانا چاہیے، اور جامعۃ المنتظر کو 3 کنال 2 مرلے ہبہ کی جگہ، وہاں پہ بینک بنائے، حبیب بینک، UBL. آج اس دور میں ایک بھی بینک نہیں رہا. وہاں پوسٹ آفس کا بنایا، وہاں ریلوے اسٹیشن بنایا گیا. اپنے پاس سے ٹکٹس لیتے تھے وہ، کہ یہ امامیہ کالونی کے لوگوں کو احساس ہو جائے کہ میں ٹکٹس لے رہا ہوں. ٹرین کا رستہ آج لوگوں کو جو پرابلم ٹرانسپورٹ کی آ رہی ہے، اگر وہ اسٹیشن پہ غاصب لوگ مسجد نہ تعمیر کرتے ناجائز، یہ تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں. آج بھی وہ پاس ہوا ہے ریلوے اسٹیشن امامیہ کالونی، وہ زندان کے اور خیمہ گاہ کے درمیان میں اسٹیشن تھا، اور وہ اگر چلتا تو لوگوں کو فائدہ ہوتا، عوام الناس کو مشکلات نہ ہوتی. جب وہاں اسٹیشن بنا ہوتا تو پھر کسی کو ریلوے اسٹیشن شہر جیسے سیلاب کی زدگان، 8 سیلاب کی زدگان کی مار خیمہ گاہ کھا چکا ہے. لیکن ایسا معجزہ ہے کہ اندر کنکریٹ سے بنایا گیا تھا، بھرا گیا تھا. آج بھی ہم نے جب تھوڑا سا رینویشن کی ہے 18 میں، تو جب ہم نے وہ جالیوں کو، جو نقشے کو تھوڑا سا ہم نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے، تو اتنا مضبوط اور سالڈ ہے کہ وہ بنانے والا جب کٹنگ کر رہا تھا تو وہ کہتا کہ یہ اس وقت کا ہی کام ہے. اس وقت کے شاہ صاحب نے جو بیٹھ کے خیمہ گاہ کی تعمیر کروائی ہے، یہ آج کوئی نہیں کروا سکتا. یہ ہمارا بڑا پن نہیں ہے بیٹا،
یہ ہمارے بڑوں کا، ہمارے جدہ کا، ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا اس مشن میں ہمیں چننا ہے، ورنہ ہمارے جو میل ممبر کو ٹارچر کر کے، مینٹلی ٹارچر کر کے مارا گیا، رجب علی کا قتل کیا گیا، عزاداری ان کے بعد مکانوں دکانوں کی سیل پرچیز جعلی شروع ہو گئی. یہ ذکی حسین کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی. رضی صاحب کو مینٹلی ٹارچر کر کے مارا گیا، مائکوں سے بے حرمتی کی گئی سید کی، اور وہ اسی میں 62 یا 63 ان کی ایج تھی رضی صاحب کی، وہ ڈیتھ ہوگی. جب ان کے بعد مجھے یہ مشن ملا تو میں اس مشن کو لے کے چل رہی ہوں، ورنہ ہمارے پاس رضوان تو بہت چھوٹا سا 3 سال کا بابا کی ایج تھی، اور 11 سال کا اس کے تایا کی ایج کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں کہتی ہوں بہت بہت میں شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کے صحابہ کرام کی خاک بھی مجھ پہ پڑ جائے تو میں اس ذکر کا صدقہ میں کرواتی رہوں. مشن امام حسین علیہ السلام عشرہ محرم الحرام خیمہ گاہ میں ہوتا ہے، اور پورے سال ہر ولادت، ہر شہادت، اور خصوصی طور پہ ہر جمعرات ہوتی ہے حدیث کے ساتھ دعائے توسل، دعائے زیارت عاشورہ اور باب الحوائج کی تسبیحیں، اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی مجالس کی اور تسبیحات ہوتی ہیں اسپیشل. خیمہ گاہ میں مجلس عزا 27 کو ہوتی ہے، جس میں 2 تابوت برآمد ہوتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امام حسن مجتبیٰ کا. تو اس کے انتظامات وغیرہ سارے ہم لوگ خود ذاتی طور پہ کرتی ہیں، ہماری ایک انتظامیہ بھی بنی ہوئی ہے وہاں سے، اور جو بھی کوئی مطلب کرنے کے لیے ہمیں دعاؤں کے لیے کہتا ہے، جو کرتا ہے وہ ان کے لیے ذات راہ ہے مولا کی مجلس عزا کے لیے. اس اگلے دن 28 کی جو مجلس تھی، 28 صفر کو مردانہ مجلس عزا کا جلوس غیور شاہ صاحب عطیہ اہل بیت سے خیمہ گاہ میں آتا ہے، اور خیمہ گاہ میں صحن میں آ کے جیسے ہی تابوت پہ تیر مارے گئے تھے وہ منظر کشی دوبارہ کی جاتی ہے. وہاں صحن کے خیمہ گاہ میں باب الحوائج کے علم کے آگے صحن میں وہ ویسی ہی منظر کشی پیش کی جاتی ہے، اور وہاں زنجیر زنی ہوتی ہے. کفن چینج ہوتا ہے، کفن چینج ہو کے اس پہ تیروں کی چادر چڑھائی جاتی ہے، جیسے دوبارہ سے کفن گھر مدینہ منورہ میں آیا تھا بی بی زینب نے، اور اسی طرح گیا ہے. اور اسی طرح غازی ابو الفضل عباس کے علم کے نیچے سے وہ تابوت گزارا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح منظر کشی سے واپس جاتا ہے. سب عاشور میں سارا رات ہم ویسے ہی جاگتے ہیں جو ہمیں لگے تھے، اور خیمہ گاہ میں عزاداری امام حسین کے بعد خاکہ شکنی وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے. ہم ویسے ہی منظر کشی پیش کرتے ہیں جیسے حور کی بیوی لے کے آئی تھی مجالس کے دوران. اور دوپہر کو جب ساری زیارتیں آتی ہیں، اور جب دوپہر کے ٹائم پہ ذوالجناح کی زیارت آتی ہے خیمہ گاہ میں، یہ ویسا ہی منظر کشی ہوتی ہے جیسے عصر کے وقت، ظہر اور عصر کے وقت خیموں میں آ رہے تھے. اسی خیمہ گاہ کے صحن میں ساری منظر کشی کی جاتی ہے. اسی طرح خیمہ گاہ میں آتے ہیں، اور پھر ماتم داری شروع ہوتی ہے، عورتوں کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، مردانی مجلس کے امام بارگاہ سے آتا ہے. مارے گئے لوگ تو قبضہ کر رہے ہیں، مکانوں کے کرائے نہیں دے رہے. اور کچھ ایسا بھی ہے، آریہ نیلم صاحبہ میری ایڈوکیٹ تھی، انہوں نے مجھے 2 مکان وہ خالی کروا کے دیا سپریم کورٹ سے، اور ایک گھر رجسٹری نہیں، کوئی کرایہ نہیں، کرائے بند کیے تھے. سپریم کورٹ سے مجھے جیت کے کیس دیے، اور بیلف کے تھرو ہم نے قبضے لیے. ایک مکان پہ قبضہ لیا ہے، وہ آگے 3rd کے پاس چلا جاتا ہے. عزاداری کی راستے میں رکاوٹیں بھی ہیں، اور وہاں امامیہ کالونی کے لوگوں کو آپ مہدی حسین شاہ صاحب نے اس طرح سے ملایا کہ درگاہ عباس والوں کو کہا کہ آپ اپنا 6 کو جھولا لے کے آئیں. جھولے کی زیارت لسن سب روایتی ہے، نام کسی کا نہیں ہے. مہدی حسین شاہ صاحب نے عزاداری شروع کی، بنانے والے جب مہدی حسین شاہ صاحب ہے تو عزاداری بھی انہوں نے شروع کی، اور انہوں نے عشرہ کروایا، اور مولوی کے خرچے سارا کچھ بھی آج بھی ان کا پوتا ہی رضوان عباس، جس کی میں مختار خاص ہوں، کر رہی ہوں، دے رہے ہیں. پیمنٹ کوئی نہیں کرتا. تو آج بھی ہم مولوی صاحبان کو مقرر کرتے ہیں، اور 7 کو جناب قاسم کی مہندی کے لیے محمود صاحب تھے، ان کو ساتھ ملایا، حیدری امام بارگاہ والوں کو، کہ آپ اپنی برادری اور اپنے رشتہ داروں کو لے کے آئیں، جلوس کو سنبھالیں. کیونکہ دیکھیں جب ایک آبادی آباد کی جاتی ہے، رہائشی لوگوں کو ساتھ ملا کے عزاداری ہوتی ہے کہ مل جل کے، ایک اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مل جل کے عزاداری امام حسین کو، مشن کو آگے بڑھانا مقصد تھا. 8 کا علم لیاقت شاہ صاحب تھے ایک، ان کو، اور آغا اقبال حیدر اس بچہ تھے. یہ ان بچوں کو اور کافی اور بچے ہیں تو ان کے نام کا وہ علم لے کے آتے تھے. آج ماشاءاللہ 20 علم آتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خدایا ایسے بچے اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کی گودوں میں دے جو غازی کا علم اٹھانے والے بچے بنے اور عزاداری کے مشن کو آگے لے کے چلے.
اور اس میں یہ تیر میر نہیں ہوتی، یہ تیری یہ میری نہیں، امام حسین سب کے ہیں۔ آج دیکھیں ہندو برادری بھی، سکھ برادری بھی، ہر دور میں آپ برٹش چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، عزاداریہ امام حسین علیہ السلام سب جگہ ہو رہی ہے۔ لیکن جتنی رکاوٹیں آج انسان کے اندر جو شر ہے نا، پاکستان میں جتنا مشن ہے امام حسین کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اپنوں سے پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، یہ مقام اپنی تعمیر کے بعد کچھ عرصے کے لیے مسجد و امام بارگاہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا، تاہم بعد میں امامیہ کالونی میں مسجد کی تعمیر کے بعد باجماعت نماز کا انتظام وہاں ہو گیا۔ تب سے خیمہ گاہ امام بارگاہ کے طور سے مستعمل ہے اور سارا سال اس میں باقاعدہ مجالس و عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اپنی تعمیر سے لے کر آج تک یہ مقام معجزات کا مرکز اور دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں پر رونما ہونے والے معجزات لاتعداد ہیں۔ اکثر زائرین نے یہاں مقدس ہستیوں کے وجود کو محسوس کیا ہے اور خود کو روحانی لطف کی معراج پر پایا ہے۔ زائرین نے دوران مجالس اکثر خیمہ گاہ میں رکھے ہوئے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کو ہلتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی مجالس میں حضرت عباس علیہ السلام کی حاضری جیسے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایسے واقعات بھی ہوئے جن میں لوگوں کو سزائے موت تک ہوئی اور یہاں دعا اور حاضری کی منت سے ان کی پھانسی کی سزا، جسے اعلیٰ عدالتوں نے بحال رکھا، سے معافی ملی یا لوگ بری ہو گئے۔ ناظرین، اس وقت خیمہ گاہ کا انتظام و انصرام متولی سید رضوان عباس اور ان کی والدہ سیدہ عذرا علی کے پاس ہے، جنہوں نے حال ہی میں شدید مالی پریشانیوں کے باوجود اس زیارت کی مرمت اور تعمیر نو کروائی ہے۔ تاہم ابھی بھی اس زیارت کی مرمت کا کام کافی باقی ہے۔ اس وسیع و عریض خیمہ گاہ کے علاوہ اس خاندان کی دین محمدی کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، جس میں 8 کنال سے زائد رقبے کی ایک جامع مسجد، 1 عدد پلاٹ وقف برائے ٹیلہ زینبیہ، 1 عدد پلاٹ وقف برائے مدرسہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں۔ ان میں سے مسجد اور خیمہ گاہ کے علاوہ باقی تعمیرات قانونی معاملات کی وجہ سے التوا کا شکار ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔